کوئی شخص سود پر قرضہ لے کر ملک سے باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، کیا وہاں کما کر جو بنگلہ گاڑی وغیرہ بنائے گا وہ سب حلال ہوگا یا حرام؟ آپ کو سود پہ قرضہ لینے کا سخت ترین گناہ ضرور ہوگا۔ تو اگر آپ نے سود پہ قرضہ لے کے باہر جا کے بزنس کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے تو بزنس تو جائز ہے وہ، لیکن قرض لینے کا آپ کو گناہ ہوگا، اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، 4 آدمیوں پر آپ نے فرمایا سود کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے: سود دینے والا، سود پہ قرضہ لینے والا، سودی معاملات کو لکھنے والا، اور سود پر گواہ بننا۔ کتنے لوگ آئے حقوق نسواں کے نام پہ، عورت کے حقوق، ویمن رائٹس کے نام پہ انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے طلاق کے اختیارات دے دیے کہ بھئی اس سے عورت کا حق بڑھ جائے گا۔ آج بھی اہل علماء بتاتے ہیں ڈیورس کا حق اسلام میں صرف کس کے پاس ہے؟ بولو، مرد کے پاس ہے، جج کے پاس۔ جج کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اور میں یہ جو بار بار کہتا ہوں نا، جج کا عدالت کا خلا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے چند شرطوں کے۔ یہ میں چند دن تک کہتا رہوں گا، اس کے بعد مجھ پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی، یہ بتا دوں، اس لیے اس سے پہلے سن کے آگے پھیلا دو۔ گورنمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ عدالت کے قانون کے خلاف کھلے عام ممبر پہ بیٹھ کے بولتے رہو اور حکومت آرام سے خاموش بیٹھی رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسے علماء کے منہ بھی بند کیے جائیں گے جو عدالت کے خلا کے فیصلے کو کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ میرے پاس ایسے کئی کیسز آئے ہیں، میں نے جب سنا تو خواتین نے کہا کہ بھئی یہ عدالت، میں نے خلا کے جب وہ تحریر پڑھی، میں نے کہا محترمہ یہ کسی بکری کو کھلا دیں، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت؟ جس خدا نے آپ کو اس مرد کی بیوی بنایا، حلال کیا ہے، اس خدا کے حکم پر ہی آپ اس پر حرام ہوگی، اس کے بغیر کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک، ہر نماز میں مسواک، اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں۔ تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے، اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا، یا برش نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے، اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا، حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا۔ آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے، اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام، اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے، گند گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ۔ ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مصعب آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے، بھائی معذرت جی نہیں، وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں، احتیاطاً۔ تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر، تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار؟ السواک والطعطر من سنن الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی، آدم علیہ السلام سے لے کے۔ علماء کا تبلیغ میں سال لگانا کیسا ہے؟ مفتی ضروری صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام جاہلوں کے لیے ہے، تبلیغی جاہل گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ بھائی جان مفتی ضروری صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ ضروری صاحب ہیں، وہ علماء کو تبلیغ میں سال لگانا چاہیے، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ گلیوں میں گھومنا تو اچھا کام ہے، تبلیغ کے لیے گھوم رہے ہیں نا، کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے تھوڑی بھاگ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک بچے گلیوں میں گھومتے ہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے، ایک تبلیغ کے لیے گلیوں میں گھوما جاتا ہے۔ تو جو علماء تبلیغ میں سال لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جو نہیں لگاتے ان کو عالم نہ سمجھو یا ان کو برا سمجھو، جو چیز فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے۔ خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے جس نے سال نہیں لگا ہوا نا، جس کا تبلیغ میں، وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ لیکن بہرحال سال لگانے کے فائدے بہت ہیں۔ جن کا سال لگتا ہے تکبیر اولیٰ کی ہمیشہ پابندی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا، جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا۔ قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی، اس مخلوق کا جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا۔ دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو، باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے؟ تعلق۔ تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے۔ عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے؟ شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ مسز اسلم، نیدرلینڈ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عام معمول یہی تھا کہ خواتین مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتی تھیں، اور اگر خود سے پڑھتیں تو اخپل طریقے سے، جسے پشتوں میں کہتے ہیں، اپنے اپنے طور پہ پڑھتی تھی، جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت کی امامت کر لے تو حضرت عائشہ کی اس حدیث کی وجہ سے نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، اور اس کو معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو ڈنمارک میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں حل میں مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا؟ کوئی ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہو اور اب رات کے آخری حصے میں مجھ سے معافی مانگ رہا ہو؟ تو میں اس کے قریب آ گیا ہوں، میں پہلے عرش پر تھا، اب میں کہاں آ گیا ہوں؟ عرش سے نیچے آ گیا ہوں، میں نیچے آ گیا ہوں تاکہ اپنے بندوں کی آواز کو سنوں۔ سمجھدار لوگ اس حدیث کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب پہلے بھی ہم سے قریب تھا اور اس وقت میں اور زیادہ قریب ہو گیا، تو عقل مند لوگ اس وقت کو غنیمت جان کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پراٹھا بنا رہی ہے، انڈا کھلا رہی ہے اور جیم پہ روٹی لگا رہی ہے، یہ کھا لے، نہیں بھی یہ نہیں کھانا تو چلو وہ کھا لے، وہ جو اس کے سب کچھ تیار کر کے اس کو وین میں بٹھا رہی ہے اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے۔ بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اماں کے حقوق ابا سے زیادہ ہیں، تو اماں یہ سکھائے کہ بیٹا یہ پیمپر ابو کے پیسوں سے آیا، یہ جو چھت ملی ہے کس نے دی ہے؟ تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا، میں بھی اور تم بھی، یہ کس نے دی ہے یہ نعمت؟ یہ تمہارے ابا نے دی ہے۔ اور تم اسکول میں جا رہے ہو، وین کی فیس بھی ابا دیتے ہیں، تو یہ سارا خرچہ ابا کا ہو رہا ہے، اور اسکول کی فیس بھی ابا دیتے ہیں، اور تمہیں جو قوم ملی، خاندان ملا، یہ بھی کس کی وجہ سے ملا؟ ابا کی وجہ سے۔ پھر مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں وہ پہننا، یہ تو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ایک ہی ٹوپی 20 آدمیوں کے سروں پہ گھومے گی، اس ہر آدمی کا پسینہ الگ، ہر آدمی کی بدبو الگ، یا تو ایک دفعہ ایک بندہ ٹوپی پہنے، اس کو دھو کے پھر تو دوسرا پہنے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹوپی، چونکہ بہت سے لوگوں کے جیب میں ٹوپی ہوتی نہیں ہے تو وہ بیچارے کیا کریں گے مسجد میں آنے کے بعد، تو وہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں۔ تو اسی طرح یہ جو ٹوپیاں ہیں، یہ بھی ایک ہی ٹوپی 20 30 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو، تو نمازی تو بہت ہوتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ بالکل ایک شریعت کے مزاج کے خلاف رسم ہے جس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔